سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک گاؤں میں 3 آدمی ایک جگہ پر کام کرتے تھے۔ تینوں کا تعلق مختلف گاؤں سے تھا، مگر پیشے کے لحاظ سے چونکہ تینوں ایک ہی کام کرتے تھے، اسی لیے ان تینوں میں دوستی ہو گئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک گھر مکان کرائے پر لے لیں گے اور اس میں اکٹھے رہیں گے۔ تینوں نے صلاح مشورہ کیا اور اس کے بعد ایک گھر کرائے پر لے لیا۔ وہ گاؤں میں ایک لکڑی کی دکان پر کام کرتے تھے۔ لکڑی کی دکان بہت بڑی تھی اور ان کو اچھی آمدنی ملتی تھی، جس کی وجہ سے تینوں بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ اچھا کما رہے تھے اور کچھ پیسے اپنے گھر والوں کو بھی بھیجتے تھے۔ مگر چند روز بعد ہی اس دکان پر آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے ان تینوں کا کام ختم ہو گیا اور وہ تینوں بے روزگار ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص بہت محنتی تھا۔ اس نے گاؤں میں مزدوری ڈھونڈ لی اور وہ کرنے لگا، مگر 2 شخص بہت آلسی تھے۔ وہ ہر روز کام ڈھونڈنے کے لیے جاتے اور اپنے اس دوست کو کہتے کہ انہیں کام نہیں ملا۔ ایک دوست کام پر چلا جاتا، جبکہ دونوں دوست گھر پر رہتے، اور جب تیسرا دوست گھر پر واپس آتا تو وہ اسے کہتے کہ وہ کام ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے مگر انہیں کوئی کام نہ ملا۔ تیسرا دوست انہیں تسلی دیتا اور خود کام پر چلا جاتا۔ ان تینوں دوستوں کی سے ایک دوست کی آمدنی پر گزارا ہو رہا تھا۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے، مگر پھر تیسرے دوست نے سوچا کہ یقیناً میرے دوست مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں نہ میں ان کو بھی اپنے ساتھ مزدوری پر لے جاؤں۔ اور اس نے ایک دن گھر آ کر واپس ان سے کہا کہ تم دونوں کے لیے میں نے ایک کام ڈھونڈا ہے، تم دونوں بھی میری طرح مزدوری کرو تاکہ تمہاری آمدنی میں اضافہ ہو۔ دونوں اس پر راضی نہ تھے، مگر انہیں تیسرے دوست کی بات ماننا پڑی اور اگلے دن وہ اس کے ساتھ مزدوری پر چلے گئے۔ ایک مرتبہ پھر سے تینوں دوست کمانے لگے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تھوڑی تھوڑی بچت کریں گے تاکہ کچھ پیسے بچا سکیں۔ وہ تینوں دوست بازار سے ایک گلک لائے اور اس میں اپنی اضافی رقم ڈال دیتے۔ اس طرح ان کی بچت ہونے لگی۔ مگر تیسرے دوست نے ایک مرتبہ پھر اضافی کام شروع کر دیا تھا، جس سے اس کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ وہ زیادہ کماتا ہے اور گلک میں ڈالتا ہے، جبکہ اس کے دوستوں کی اتنی آمدنی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ان میں وہ پیسے برابر تقسیم ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمیں یہ رقم کسی بھروسے مند شخص پر امانت کے طور پر رکھوا دینی چاہیے۔ دونوں دوست اس پر راضی ہو گئے اور انہوں نے گاؤں میں ایک بھروسے مند بڑھیا پر وہ رقم رکھوا دی، اور انہوں نے معاہدہ کیا کہ جب وہ تینوں موجود ہوں گے تبھی وہ بڑھیا سے رقم لے سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایک شخص بڑھیا کے پاس رقم لینے کے لیے آئے گا تو وہ انہیں نہیں دے گی۔ بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے، اور اس بڑھیا نے ان کی رقم امانت کے طور پر رکھ لی۔ مگر کچھ عرصے بعد ہی ان تینوں لوگوں کا کام ختم ہو گیا اور وہ ایک مرتبہ پھر سے بے روزگار ہو گئے۔ اب وہ تینوں لوگ گھر میں رہتے، ان کے پاس آمدنی کا اب کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ وہ باوقت ضرورت بڑھیا کے پاس جاتے اور جتنی رقم کی انہیں ضرورت ہوتی وہ لے آتے اور اسے خرچ کر لیتے۔ مگر پھر تیسرے دوست نے سوچا کہ اگر وہ اسی طرح رقم لیتے رہے تو وہ ختم ہو جائے گی، جبکہ اس کا حصہ اس رقم میں سب سے زیادہ ہے۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے دوستوں سے کہا کہ اسے رقم کی ضرورت ہے، ان دونوں کو اس کے ساتھ بڑھیا کے پاس چلنا ہوگا۔ مگر دونوں دوست بہت ہی آلسی تھے۔ انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ وہ ابھی نہیں جا سکتے، وہ اس کے ساتھ صبح جائیں گے، مگر اس کے دوست نے کہا کہ اسے رقم کی ابھی ضرورت ہے، اس لیے انہیں ساتھ چلنا ہوگا۔ دونوں دوست نہ مانے تو تیسرے دوست نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، بڑھیا کے پاس میں چلا جاتا ہوں، تم دونوں بس اس کے دروازے پر کھڑے ہو جانا،
اور بڑھیا جب تمہیں آواز دے تو بتا دینا کہ ہم تینوں ساتھ آئے ہیں۔ دونوں دوستوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تینوں دوست بڑھیا کے گھر کے قریب پہنچ گئے تو تیسرا دوست بڑھیا کے گھر کے اندر چلا گیا، جبکہ دونوں دوست باہر کھڑے ہو گئے۔ تیسرے دوست نے بڑھیا سے جا کر کہا کہ اسے تمام رقم چاہیے، تو بڑھیا نے اسے یاد دلایا کہ معاہدے کے مطابق تم تینوں دوست جب اکٹھے آؤ گے تو تبھی تمہیں وہ رقم ملے گی۔ تو تیسرے دوست نے بوڑھی عورت سے کہا کہ میرے دونوں دوست باہر کھڑے ہوئے ہیں، اگر تم آواز دینا چاہو تو دے سکتی ہو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ دونوں بھی یہیں موجود ہیں۔ بوڑھیا نے دونوں شخص کو آواز دی تو جواب میں انہوں نے بوڑھیا سے کہا کہ وہ لوگ یہیں موجود ہیں، آپ میرے دوست کو پیسے دے دیں۔ بوڑھیا نے وہ تمام رقم تیسرے دوست کو دے دی اور تیسرا دوست وہاں سے چلا گیا، جبکہ دونوں شخص وہیں باہر کھڑے رہے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور ان دو لوگوں نے کہا کہ ان کا تیسرا دوست ابھی تک کیوں نہیں آیا، تو وہ بڑھیا کے گھر کے اندر چلے گئے اور انہوں نے بڑھیا سے کہا کہ ان کا تیسرا دوست کہاں ہے۔ تو بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ وہ تو رقم لے کر کب کا چلا گیا ہے، تم دونوں ہی نے تو کہا تھا کہ تم دونوں باہر کھڑے ہو اور میں اسے وہ رقم دے دوں۔ دونوں دوستوں نے اپنے تیسرے دوست کو تلاش کیا مگر وہ انہیں نہ ملا، تو انہوں نے بوڑھی عورت سے کہا کہ اب تم ہی ہمارے پیسے دو گی۔ بوڑھی عورت بہت زیادہ غریب تھی، اس نے ان دونوں شخص کو کہا کہ میرے پاس اب پیسے موجود نہیں اور نہ ہی میں تمہیں کوئی رقم دے سکتی ہوں۔ تو دونوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قاضی کے پاس جائیں گے اور وہاں اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ ان دونوں شخصوں نے قاضی کے پاس جا کر اپنا مقدمہ پیش کیا تو قاضی نے بوڑھی عورت کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ بوڑھی عورت بھی وہاں پہنچ گئی اور اس نے قاضی کو بتایا کہ معاہدے کے مطابق تینوں دوست آئے تھے، جبکہ وہ دونوں باہر کھڑے تھے اور میں نے تیسرے دوست کو وہ رقم دے دی۔ قاضی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بوڑھی عورت سے کہا کہ چونکہ رقم دونوں کو نہیں ملی تو تمہیں ہی ان کی رقم واپس کرنا ہوگی، اور اب اس تیسرے شخص کو لاؤ تاکہ ان کی رقم دے سکو۔ بوڑھی عورت نے بہت زیادہ بحث کی مگر قاضی نہ مانا، تو بوڑھی عورت نے 1 دن کی مہلت مانگی جو قاضی نے دے دی۔ بوڑھی عورت روتے ہوئے اپنے گھر واپس جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اس تیسرے شخص کو کیسے تلاش کرے گی اور ان دونوں شخص کو پیسے واپس کیسے کرے گی۔ گلی میں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، تبھی ایک بچہ وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا، تو اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بوڑھی عورت نے عدالت میں پیش آنے والے تمام حالات اس بچے کو بتائے اور روتے ہوئے بچے سے کہا کہ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تم اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکو گے۔ تو لڑکے نے مسکراتے ہوئے بوڑھی عورت سے کہا کہ اگر میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں تو آپ مجھے انعام میں کیا دیں گی؟ تو بوڑھی عورت نے خوش ہوتے ہوئے اس لڑکے سے کہا کہ میں تمہیں بہت ساری کھجوریں دوں گی۔ لڑکے نے بوڑھی عورت سے کہا کہ آپ عدالت واپس جائیں اور قاضی سے کہیں کہ معاہدے کے مطابق وہ تینوں لوگ اگر موجود ہوں گے تبھی میں ان کو رقم واپس کر سکوں گی، کیونکہ معاہدے کے مطابق تینوں لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ تم نے تو واقعی ہی میرا مسئلہ حل کر دیا، اور وہ واپس عدالت چلی گئی۔ قاضی نے جب بوڑھی عورت کو اتنی جلدی واپس آتے ہوئے دیکھا تو اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا کیا تم نے رقم کا بندوبست کر لیا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا نہیں، بلکہ مجھے میرے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ تو قاضی نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا جیسا کہ آپ جانتے ہیں معاہدے کے مطابق تینوں لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ دو شخص اپنے تیسرے ساتھی کو لے آئیں تو میں ان کو وہ رقم دے دوں گی۔ یہ سن کر عدالت میں موجود ہر شخص حیران ہو گیا
اور قاضی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ فیصلے کے مطابق دونوں ساتھیوں کو اپنے تیسرے ساتھی کو لانا ہوگا تاکہ بوڑھی عورت ان کی رقم ان کو واپس کر سکے۔ یہ سن کر دونوں ساتھی پریشان ہو گئے کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے اور وہ تیسرے شخص کو تلاش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تبھی قاضی نے بوڑھی عورت سے کہا، یہی بات تم پہلی مرتبہ میں بھی کہہ سکتے تھے مگر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو بوڑھی عورت نے جواب دیا، مجھے یہ مشورہ ایک چھوٹے بچے نے دیا۔ یہ سن کر قاضی اور بھی زیادہ حیران ہوا اور اس نے بوڑھی عورت سے کہا، یقیناً وہ بچہ بہت زیادہ ذہین ہے، اس بچے کو بھی عدالت میں پیش کیا جائے۔ تب عدالت میں ایک نوعمر بچے کو پیش کیا گیا۔ قاضی نے جب بچے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یقیناً تم بڑے ہو کر بہت بڑے آدمی بنو گے اور اب سے حکومت تمہارے تمام مالی اخراجات اٹھائے گی تاکہ تمہاری اچھی تعلیم و تربیت ہو سکے، اور اس بچے کو بہت سارا انعام بھی دیا، جسے پا کر وہ بچہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔